پھر سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ اس کی پہلی آیات میں تو کچھ وہی مضامین ہیں جو پیچھے بیان ہو چکے، اور بالکل شروع میں نا اللہ نے اس خاص رات کا ذکر فرمایا ہے جسے بعض مفسرین نے شب برات کہا ہے، اور بعض نے کہا نہیں، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس کی آیت نمبر 25 سے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا وہ کتنے ہی باغات، چشمے، لہلہاتے کھیتوں، عمدہ محلہ اور وہ نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا۔ بڑا کچھ چھوڑ گئے نا فرعونی، اور وارث کو ہی، تو ایک ہی دفعہ غرق ہو گئے سمندر میں، تو وارث کو ہی، تو ہم جائیں گے تو وارث کو ہی۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، دیر ہو جاتی ہے پھر سمجھ میں آتی۔ سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا، نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ ان میں ان سب لوگوں کو درس عبرت ہے جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت ہی کو اپنا مقصود حیات بنا لیتے۔ پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاتا ہے اور انسان رخصت ہو جاتا ہے، سب کا سب یہی پڑا رہ جاتا ہے اور انسان رخصت ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ زندگی کتنی باقی ہے اور ہمارا نظام اوقات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق عطا کرے۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ نہ ان کے مرنے پر زمین روئی نہ آسمان رویا۔ کچھ لوگ دنیا سے ایسے جاتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لوگوں نے لکھا ہے کچھ ایسے لوگ جاتے ہیں کہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ کچھ جنازے ایسے اٹھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دھرتی کا ذرہ ذرہ روتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بعض اوقات نہیں لوگوں کو سمجھ ہوتی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو، ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی۔ کچھ ایسے جنازے اٹھتے ہیں، کچھ ایسے جنازے کہ زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے، بڑی بڑی دنیا آنسو بہاتی ہے، ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی تخلیق بطور کھیل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی صورت کے آخر میں کفار و مشرکین کی غذا جہنم میں تھوہر بیان کی کہ تھوہر کا درخت جہنمیوں کی غذا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور یہ صورت عذاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ مقام امن میں ہوں گے۔ جنتوں اور چشموں میں وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر آگے سورۃ الجاثیہ شروع ہوتی ہے۔ اس کی اندر فرمایا آیت نمبر 7 میں کہ ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے۔ بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے اللہ نے بہتان لگانے والے کو کیا کہا کہ اس کے کردار درست بہتان نہ لگائیں، جب تک بات پوری نہ پتہ چل جائے اس کو آگے بیان نہ کریں، یہ بہتان ہے۔ اور جو بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت کا بیان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد کفر پر ڈٹا رہتا ہے۔ کفار قریش یہ کہتے تھے کہ دنیا میں جو زیادہ خوشحال اور طاقتور ہوگا وہی آخرت میں بھی خوشحال اور طاقتور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں اس کا رد فرمایا کہ اعلانیہ گناہگاروں اور مومین اور صالحین کی زندگی اور موت برابر نہیں ہوں گی، نہ ان کی زندگی جیسی ہوتی ہے تو نہ ان کی
موت ایک جیسی ہوگی، جب زندگی اور موت ایک جیسی نہیں تو قبر حشر کیسے ایک جیسا ہوگا؟ پھر آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ اس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا، جو دل میں آتا ہے، نفس میں آتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، خواہشات کو ہی اس نے خدا بنا لیا۔ اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ بس اللہ کے بعد اس کو کون ہے جو ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے اگر اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو خواہ وہ کلمہ پڑھے لیکن عملاً اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کوشش کیجئے گا اس پر عمل ہو جائے۔ وہ نا ساری زندگی کی باپ کی کمائی بیٹی کی بارات پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، ساری زندگی کی، اور اگر کبھی بیٹی کی ماں کو اور باپ کو دیکھو تو وہ پنڈال میں پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ روٹی نہ کم پڑ جائے، روٹی، اور بڑی مصیبت بنی ہوتی ہے۔ وہ پل صراط کا ٹائم ہوتا ہے، اگر میں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، وہ پل صراط کا ٹائم ہوگا۔ میں نے شادیاں کر کے دیکھی ہیں بچیوں کی، مجھے اندازہ ہے یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے، لیکن ہم تو 2 منٹ کو پلیٹ بجا کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ کسی کا کس طرح سے وہ ماحول خراب ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا جی، پھر آگے سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے جی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں نزول بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی دینے سے حیات بعد الموت کا اس بات کیا گیا ہے۔ یعنی اگر زمین بنجر ہوتی ہے تو اس پہ آپ ہل چلا لیں، بیج ڈال دیں، پانی ڈال دیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، تو اللہ بھی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ فرما لے گا۔ پھر آیت نمبر 12 سے 14 میں تمام چیزوں کے جوڑے بنانے، کشتیوں اور چوپایوں پر سوار ہونے اور سواری کے وقت یہ دعا پڑھنے کا بیان ہے، سبحان الذی سخر ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں کفار مکہ کا یہ مطالبہ بیان ہوا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن 2 بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ کہتے کسی امیر آدمی پہ نازل ہو جاتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گیا، حضور تو بظاہر غریب ہیں، تو وہ یہ مطالبہ کرتے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی ٹیم تو غریبوں کی جماعت ہے۔ یہ مطلب دیکھیں نا، یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے، اور بہت سارے لوگ ملکی حالات پر مولوی صاحب کا بات کرنا پسند نہیں کرتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سطح کی بات ہے تو مسجد کا مولوی بات کرے، حالانکہ قرآن و سنت میں جو اللہ نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بتلائے ہیں وہ سب سے بہترین تدبیر ہے، اور تدبیر کا ترجمہ سیاست ہے۔ تو مکے والوں کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی مالدار آدمی پہ معاذ اللہ نازل کرتا، وہ اکثر کہتے تھے کہ ولید بن مغیرہ پر یا ابو مسعود ثقفی پر نازل ہو جاتا معاذ اللہ، تو رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے، یعنی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ منصب نبوت کس کو عطا کیا جائے گا۔ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا ہے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، لیکن غریب کسی اور رنگ میں خدمت کر دیتا ہے تو امیر کسی
یہ تو اللہ تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں تھوڑے بہت، تاکہ انسان کا انسان سے تعلق قائم رہے۔ اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی بے وقعتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کی بنا دیتے، لیکن لوگوں کو اتنا زیادہ مال دے دیا جائے تو ڈر ہے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ یاد رکھنا، سونے کی بھی بنا دیتے، یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے۔ مزید فرمایا، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی یاد سے نکل آتے ہیں تو پھر شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ جیسے چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، تو حالانکہ انہیں سزا ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کسی بات کی انہیں سمجھ ہے۔ آیت نمبر 67 سے بتایا کہ دنیا میں جو منکرین کی ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں نا، یہ منکرین قیامت ایک دوسرے کی دوستی کا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے۔ وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، اور یہ کہے گا۔ لیکن جو متقی ہوں گے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ اللہ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں وہ دشمنی کریں گے، گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی ہوں گے نا، ان کی دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا دینی رشتہ ہے نا، دینی، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گا۔ اور مزہ آتا ہے کچھ باتیں جب ایسی ہم دیکھتے ہیں۔ نبی پاک نے نا سیدھے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سین میں آئے تو ایک صحابی کہنے لگا سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا خوش ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا میں جب قیامت میں جنت میں جاؤں گا تب بھی اسی طرح ہی جاؤں گا۔ تو یہ دوستیاں قیامت میں بھی قائم ہیں۔ جس کی داتا صاحب سے دوستی ہے، جس کی خواجہ اجمیر سے دوستی ہے، جس کی بابا فرید سے دوستی ہے، جس کی حضرت نظام الدین سے دوستی ہے، اور جس کی غوث پاک جیلانی سے دوستی ہے، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ وہ یہ دوستیاں قیامت میں بھی قائم ہیں۔ ایک حدیث اور نہ سناؤں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد روایات ہیں، پر ایک روایت بڑی عجیب ملتی ہے۔ قیامت کے دن نا، قیامت کے دن حضور نے فرمایا ایک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک نیک بندہ، ایک عالم، تو ایک بندہ آگے سے دوڑ کے آ جائے گا، السلام علیکم۔ یہ مشکات کی حدیث اور بڑی مضبوط روایت عرض کر رہا ہوں۔ بزرگ کہیں گے وعلیکم السلام، حضرت صاحب پہچانتے ہو؟ اب اس بندے کے لیے حکم دوزخ کا تھا، پہنچ گیا یہ جنتی کے پاس۔ بھلا کیسے پہنچا ہے؟ مجھے لگتا ہے اللہ نے خود ہی پہنچایا ہے۔ بھئی سڑک کی علیحدہ ہے جنت اور جہنم کی، لیکن یہ جنتی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ بتائیں نا، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے۔ ملاقات کرا دی، اس کو کہا حضرت صاحب پہچانتے ہو؟ کہا بیٹا نہیں۔ یہ مسئلہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی پیر کے زیادہ مرید ہے تو وہ سب کو پہچانے، نسبت ہونا ضروری ہے، تعلق ہونا۔ وہ بزرگ کہیں گے نہیں میں نہیں پہچانتا، کہیں گے آپ ایک دفعہ آئے تھے تو میں نے وضو کرایا تھا، اور ایک روایت کے لفظ میں نے پانی پلایا تھا۔ او مالک تو کتنا کریم ہے، اور بزرگوں کی نسبت کتنی شاندار ہے۔ وہ عالم واپس پلٹ جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ مہربانی فرما، اس نے پانی پلایا تھا، اللہ وضو کرایا تھا، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ کہا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک مہربانی فرما، تو فرمایا فقط ایک اللہ والے کو پانی پلانے یا وضو کرانے کی برکت سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے۔
اللہ जन्नत दे देगा उसको। तो समझ लें कि मुत्तकीन की दोस्तियां कयामत में भी, दोस्तियां तो लोगों की होती हैं ना, आपको पता है ना। अब तो फ्लैक्स सस्ती हो गई है, सारे MNA के साथ फोटो लगवा सकते हैं। दोस्तियां तो होती है ना। और सेल्फी भी आम हो गई है, खींच खींच के जनाब सेल्फियां लोगों ने लगाई हुई है, फलाने वजीर के साथ तो फलाने मुशीर के साथ तो फलाने के साथ। दोस्ती वही अच्छी है जो दाता साहब के साथ है, बड़ी पक्की, बड़ी शानदार, बड़ी जबरदस्त। दाता साहब जाया करें। दाता साहब गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग हैं, गौसे पाक से पहले के बुजुर्ग हैं। और ख्वाजा अजमेर खानदान चिश्त दुनिया में फैला है, पर ख्वाजा अजमेर कहा करते थे कि मैंने यहाँ से बड़ा कुछ पाया है। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा पीरे कामिल और कामिल आ रहा, भाई तो खजाना है। और कोई नाकिस हो तो ये उनका पीर है, तो कोई कामिल भी हो तो ये उनको भी रहनुमाई कर। वक्त निकाल के जाया करें। हमारे असल में करीब है ना, इसलिए जरा मुश्किल है, करीब वाली चीज को मानना बड़ा मुश्किल होता है। मिसाल दी थी ना थोड़े दिन पहले कि चिराग के बिल्कुल नीचे मेरे संगी जानते हैं, मैं टाइम निकाल के दाता साहब जाता हूँ अल्लाह के फजल से। अल्लाह के फजल कई दफा दाता साहब जाता हूँ तो पहचानने वाले मिल जाते हैं, कहते कोई प्रोग्राम सी। मैंने कहा हाँ, दाता साहब आखिरी का प्रोग्राम था। जरूरी है कि प्रोग्राम पे ही आए आप, तो इसलिए जाया करें, लेकिन अदब के साथ जाएं। वो कब्र को चूमना या जो है वो माज़ अल्लाह ताला ज्यादा झुकना या कोई ऐसी हरकत नहीं। चार हाथ दूर खड़े रहें, कुरान पाक पढ़ें, उनकी रूह को इसाले सवाब करें और वसीले से दुआ मांगे, वो भी अल्लाह से मांगे वसीले। समझ आ रही है। और दाता साहब के तो सामने जाके बड़ा बंदा खड़ा हो जाए तो अल्लाह फैज से माला माल कर देता है। कुछ जगह जो होती हैं वो डीपू होती हैं अल्लाह के फजल, तो वहां तो आप सामने जाके खड़े हो जाए तो तजल्ली पड़नी शुरू हो जाएगी। और इतना फैजान कम जगहों पे है जितना दाता साहब के मिसाल पे, कम जगहों पे। बड़े दरबारों पे आप जाएंगे ना तो रात को कहेंगे बंद हो गया। दाता साहब का मजार भी कभी बंद हुआ है, इसका मतलब है सच्ची मुची दाता है। उसको दाता तो नहीं ना कहते जो कभी दे और कभी ना दे। बड़ा दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पे तो एक अलग उन्वान चाहिए बात करने की, किसी वक्त करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे बहुत सारे लेक्चर उस मौजू पे हैं, हजरत दाता साहब की तालीमात पर कई हैं। इंशाल्लाह किसी वक्त उनके अहवाल भी तफसील से बात करेंगे। अच्छा जी, इससे आगे अपनी ख्वाहिशात का जायजा लें। जो ख्वाहिशात तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे हो, उस ख्वाहिश को जरूर पूरा करें। और जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुखालिफ हो, उस ख्वाहिश को छोड़ दें। और ये जहन बना लें कि अगर यहाँ कुछ ख्वाहिशें छोड़ देंगे तो अल्लाह क़यामत में बड़ा कुछ अता फरमाए। कुछ ख्वाहिशात से निकल आए, अल्लाह समझने की तौफीक दे। एक मसला किसी दोस्त ने पूछा है, पहले भी मैंने एक दो दफा ढके छुपे लफ्जों में कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज की हैं, फिर एक दफा अर्ज करता हूँ। किसी ने पूछा है कि बहन को ज़कात लग जाती है। बहन को ज़कात लग जाती है, लेकिन अगर वो अपने घर में रहती है और गरीब है, उसको ज़कात लग जाती है। ज़कात बेटी को नहीं लगती, चाहे वो अपने घर में रहती हो, उसका वैसे बाप पे हक है। पोती को ज़कात नहीं लगती, इसलिए कि दादा उसकी नस्ल का वारिस है। बहन को ज़कात है, लेकिन एक मसला है, बहन को या भाई को या किसी और को ज़कात दें तो बताने की जरूरत नहीं कि ये ज़कात है। पता है ना, फिर कई दफा भाभियां और नंदे एक दूसरे से मुकाबला करती हैं तो नीचा दिखाने की भी कोशिश करती हैं। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ने मसला लिखा है हमारे शरीयत में कि आप कह दें कि ये मेरी तरफ से बच्चों की ईदी है, बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं जी मतलब उन्होंने छुपा के न रखे हों, तो मैंने कहा ऐसा कोई भी नहीं कि जो बहन भाइयों से छुपा के रखे और इतना कमजोर हो जाए कि रोटी भी ना खाए। इतना तो बेवकूफ कोई भी नहीं। और अगर उसने छुपा के रखे हैं तो वो जाने और आप जाने, आपकी ज़कात तो हो गई। ज़ाहिरी हाल पर फतवा होता है, लेकिन
छोटी बहन बेटी की तरह होती है और बड़ी, तो जो भाई इतना काबिल है वो ज़कात दे सकता है, तो मेहरबानी करे ना, जिस 1.25 करोड़ की उसने ज़कात देनी है उसमें से 10 लाख वैसे बहन को दे दे ताकि वो बेचारी कोई कारोबार करा ले। जो मसला है वो मैंने अर्ज कर दिया है, जो मसला है वो मैंने बयान, लेकिन बहन को ज़कात देनी है, यानी वो बहन जो तेरी और तेरी माँ इकट्ठी, जिनको एक एक घुटने पे तू होता था दूसरे पे बहन होती थी, उसको अब ज़कात देगा तू। भाई को भी लग जाती है, पर तेरा मां जाया नहीं, तेरे बाप की औलाद नहीं, क्या बात करते हो सब। मैंने जो मसला था वो मैंने बयान कर दिया, लग जाती है। लेकिन ये जुल्म नहीं कि भाई ज़कात ले रहा है और तू दे रहा है, नहीं, वो ले रहा है कि इतना कमजोर है कि लेने लग गया, और तू इतना मालदार है तभी तो दे रहा है ना। तो इसलिए मेहरबानी करें, कुछ रिश्तों का वैसे ही लिहाज करें, कुछ का वैसे ही पास करें। ईद आई है, थोड़ी थोड़ी तवज्जो करें अभी से, कोई अर्ज नहीं। मैंने शुरू में भी कहा था रमजान शुरू होते ही एक एक जोड़ा ना इस दफा कम पहन लें, और जिन बहन भाई कपड़े कम लेते हैं ना, मेहरबानी करें उनको दें, आपकी मेहरबानी। एक जोड़ा कम ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जूते 3 न खरीदे, एक खरीद लें, और चले 5,000 वाला जूता ना ले, इस दफा 1500 वाला पहन लें। लेकिन थोड़ी थोड़ी ना, इतनी इतनी बचत करें। कतरे कतरे से दरिया भर जाता है। जितना अमीरों के मेकअप पे खर्च होता है ना, उससे गरीबों की पूरी झोंपड़ी बन जाती है। सिर्फ मेहरबानी करें, मेकअप छोड़ दें। हमारे मेकअप पे जितना खर्च होता है ना, खाली मेकअप पे, उससे बड़ा कुछ वैसे उनका बन जाता है। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा।